बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क सदर ने तारीखी इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। मगरिब में हलचल मच गई। एक और मुल्क ने पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को तनहा करने की मोदी की साजिश को नाकाम बना दिया। मजलूम कश्मीरियों की आवाज बुलंद की। आलमी दुनिया से ताल्लुकात को मसाली बनाया। आलमी और सफारती कामयाबियों पर खसूसी पैगाम जारी कर दिया गया। अफवाज के इनखला के बावजूद भी भारत का कितने किलोमीटर फैला इलाका चीन के हाथ लग गया। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। चीन मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चीन ने बेहतरीन दोस्त बनकर दिखा दिया। चाबहार और जहदान के दरमियान रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू। ट्रैक रूस और भारत के दरमियान सामान की मुंतकली के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए नई सहूलत। बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त का इम्कान। चीन के बाद नेपाल का भारत को बड़ा झटका। अमेरिका जापान को चीन के खिलाफ मुसल्लह करने लगा। 105 F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की भारत बरामद के लिए वाक़ा बॉर्डर खोलने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तुर्की की आला अदालत कौंसिल ऑफ स्टेट की जानिब से आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने के हक में फैसला आते ही तुर्क सदर ने सदारती फरमान पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्म के बाद आया सूफिया की म्यूजियम की हैसियत खत्म हो गई है और इसका कंट्रोल महकमा मजहबी अमूर ने संभाल लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से मना कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एथियोपिया की जानिब से पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया गया, जिसके जरिए पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोकने से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि एथियोपिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस की तस्दीक करवाने की हदायत की है। खत में कहा गया है कि एथियोपिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जाए और बताया जाए कि PIA के किन पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इससे कबल पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले पर अमेरिका ने भी PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खारजा पॉलिसी के जरिए भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि UAE, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मसाली बनाया गया है। वज़ीर आज़म हाउस ने कहा है कि अफगान अमन अमल समेत सऊदी ईरान तनाज़ा में पाकिस्तान का किरदार मरकजी हैसियत अख्तियार कर गया। बयान में कहा गया है कि बरतानिया समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर बना दी है। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर मजलूम कश्मीरियों का सफीर बनकर दुनिया भर में आवाज बुलंद की, जबकि भारत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ मोदी का फाशिस्ट नजरिया आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लद्दाख के इलाके हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत ने अपनी अपनी फौजें 1-1 किलोमीटर पीछे हटा ली। इसके बावजूद चीनी फौज भारतीय इलाके में ही मौजूद रहेगी, क्योंकि इससे कबल चीनी फौज तकरीबन 4 किलोमीटर तक वादी गोलान में घुस गई थी। इसलिए अब बफर जोन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी भारतीय इलाके में ही बनेगी। न्यूज रिपोर्ट में शाया खबर के मुताबिक
دو طرفہ فوجی انخلا آج مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے نتیجے میں دریائے چانگ کے دونوں طرف 2 کلومیٹر بفر زون قائم ہوگا جہاں کوئی ملک پیٹرولنگ کے لیے فوج نہیں بھیجے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ انخلا کی شرط چین کے لیے فائدہ مند ہے۔ چینی فوج جو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے 3 سے 4 کلومیٹر تک بھارتی علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 تک گھس آئی تھی اور پیٹرولنگ پوائنٹ 17A کے قریب 2 کلومیٹر تک گھس گئی تھی۔ اسے صرف 1 کلومیٹر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ انخلا کے باوجود چینی فوج پیٹرولنگ پوائنٹ 15 کے قریب 2 سے 3 کلومیٹر تک جبکہ پیٹرولنگ پوائنٹ 17A کے قریب کم از کم 1 کلومیٹر تک بھارتی علاقے میں رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے دیرینہ دوست اور ہمسایہ ملک چین نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اس کی امداد جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے معمول کی بریفنگ میں کہا ہے کہ چین مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی مدد اور تعاون کو فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان سدا بہار اسٹریٹجک شراکت دار اور مضبوط دوستی کے بندھن میں منسلک ہیں جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ چین دونوں ملکوں اور عالمی سطح پر عوامی صحت کے تحفظ اور دونوں ملکوں کے مشترکہ مستقبل کے پیش نظر عوامی روابط کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ دوسری جانب چین کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت نے کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے چابہار اور زاہدان کے درمیان ریلوے ٹریک بچھانے کا کام شروع کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ریلوے ٹریک روس اور بھارت کے درمیان سامان کی منتقلی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ ایم ڈی ایرانی ریلوے نے کہا ہے کہ یہ ریلوے ٹریک 628 کلومیٹر لمبا ہوگا۔ حکومت چابہار بندرگاہ کی گنجائش کو موجودہ 25 لاکھ ٹن سے بڑھا کر 8.5 ملین ٹن کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ریلوے راہداری روس اور ہندوستان کے درمیان اشیا کی نقل و حمل کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ چابہار کو زاہدان سے جوڑنے کے بعد یہ ریلوے ٹریک بعد میں افغانستان کے علاقے زورنجی سے جوڑا جائے گا جس سے سامان افغانستان سے زاہدان اور پھر چابہار کی بندرگاہ اور وہاں سے بھارت بآسانی منتقل کیا جا سکے گا۔ چابہار زاہدان ریلوے ٹریک کو خطے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے لیے وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت اودا کی سہولت تاحال جاری ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ابشر اکاؤنٹ پر اودا کا خصوصی آپشن فراہم کیا ہے جس میں غیر ملکی جس کے پاس فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزے کے علاوہ وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والے افراد کو بھی واپسی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اودا آپشن کے ذریعے مختلف ممالک کے شہریوں کی رجسٹریشن کرنے کے بعد ان ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی سفر کا بندوبست کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی ہمشیرہ اور ملک کے نامور لیڈر نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو دھمکی دینا نہیں چاہتے۔ شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان کی ہمشیرہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی ایک اور کانفرنس صرف واشنگٹن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی کوئی شرائط نہیں رکھی کیونکہ ہمارا ملک امریکہ کو دھمکی دینے کی کوئی نیت نہیں رکھتا اور نہ ہی ہم ایسا کرنے کی خواہش مند ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے حوالے سے اپنی ذاتی رائے پیش کی۔ رواں سال امریکہ کے ساتھ کسی کانفرنس کا کوئی پروگرام نہیں اور دونوں ممالک کے سربراہان کی ملاقات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، مگر ایسا امکان ہے کہ کوئی خوشگوار اور حیران کن واقعہ پیش آ جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انتہا پسند بھارت سے تنگ نیپال نے بھارتی نیوز چینل پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا گزشتہ کئی ہفتوں سے نیپالی وزیر اعظم کے خلاف مہم چلا رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق نیپال نے بھارتی نیوز چینل پر پابندی عائد کر دی۔
پابندی نیپالی وزیر اعظم کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے پر لگائی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا گزشتہ کئی ہفتوں سے نیپالی وزیر اعظم کے خلاف مہم چلا رہا تھا۔ کیا ہے کہ نیپال کے نئے نقشے میں شامل 3 علاقوں پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ نیپال نے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ جاپان کو چین کے خلاف مسلح کرنے لگا، 105 F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے جاپان کو $23 ارب مالیت کے 105 F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغان مصنوعات کی بھارت برآمد کے لیے واقع بارڈر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے افغانستان کی بھارت کو زمینی راستے سے برآمد کرنے کے لیے واقع بارڈر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت 15 جولائی سے بھارت کو افغان مصنوعات کی زمینی راستے سے ترسیل شروع ہو جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق واقع بارڈر کو 15 جولائی سے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت کھولا جا رہا ہے۔ پاکستان نے افغان حکومت کی خصوصی درخواست پر واقع بارڈر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔